ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن وإلا أنتم مسلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا۔ غریبا یا رسول اللہ غریبا غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جزتم حبیبا بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں بے حد و بے حساب و لا تعداد درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ انتہائی عزت کے لائق سامعین ذی وقار، انسان کا وجود دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ جب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کہلاتا ہے۔ اگر روح اس کے اندر سے نکل جائے تو میت کہتے ہیں، اور اگر روح ہو اور جسم نہ ہو تو اس کو انسان نہیں کہتے بلکہ روح کہتے ہیں۔ یہ دو چیزوں کا مرکب اور مجموعہ جو ہے یہ ہے انسان۔
انسانی وجود مختلف امراض کا شکار ہوتا ہے۔ کبھی ٹمپریچر، کبھی شوگر، کبھی بلڈ پریشر، کبھی جسم کے اندر دردیں، الغرض انسانی وجود لاتعداد بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ جس طرح انسانی وجود بیمار ہوتا ہے، اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ چونکہ ہماری نظر ظاہر پر ہوتی ہے، اس لیے جب ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا علاج کرواتے ہیں، اور ہماری نظر چونکہ باطن پر نہیں ہوتی، اس لیے روح کی بیماریوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ روح بیمار نہیں ہوتی، بلکہ روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جس طرح آپ طبیب کے پاس جائیں تو طبیب آپ کی نبض دیکھ کر وہ بتاتا ہے کہ آپ کے جسم میں کیا کیا بیماریاں موجود ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی باطن کے ماہر کے پاس بیٹھیں جو باطن کی دنیا کا علم رکھتا ہے، تو وہ دیکھ کر آپ کو بتائے گا کہ تیرے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں۔ آپ نے اس تمہید کو ذہن میں رکھنا، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو خانے پر بیٹھے وضو فرما رہے تھے۔ ایک نوجوان آیا، وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا اور وضو کرنے لگا۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے وضو کے گرتے پانی کو دیکھا تو فرمایا، نوجوان، بہتر ہے تم پہلے گھر جاؤ اور توبہ کر کے آؤ۔ نوجوان بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، آپ گھر جاؤ اور جا کر توبہ کر کے آؤ، اور جو گناہ کر رہے ہو نا، اس سے سچی معافی مانگ کر آؤ۔ اب نوجوان نے پوچھا، میں کیا گناہ کرتا ہوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم اپنے ماں باپ کے بے ادب ہو، تم ماں باپ کے گستاخ ہو، اور تمہاری نماز تمہیں فائدہ نہیں دے گی، پہلے جا کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگ کر۔ نوجوان حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ماں باپ کا بے ادب ہوں، گستاخ ہوں؟ فرمایا، جب تو وضو کرنے لگا نا، تیرے وضو کا جو پانی گر رہا تھا، ان پانی کے قطروں کی طرف میں نے دیکھا تو ان پانی کے قطرے بتا رہے تھے کہ تو ماں باپ کا بے ادب ہے۔ طبیب کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آپ کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ تمہارے جسم میں کیا کیا بیماریاں ہیں۔
آپ خون کا ایک قطرہ یا چند قطرات ایک مشین کو دیتے ہیں، وہ مشین آپ کے سارے جسم کا سکین آپ کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے کہ جی اس کے بلڈ کی رپورٹ یہ آئی ہے، اس کو شوگر ہے، اس کو افشار خون ہے، اس کی فلاں رپورٹ صحیح نہیں، فلاں رپورٹ صحیح نہیں۔ پورا جسم تو نہیں لیا گیا، چند خون کے قطرات ایک مشین کو دیے گئے، اور وہ مشین کسی انسان نے بنائی ہے، مشین بتا رہی ہے۔ تو جس طرح ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے، ہمارے جسم کو امراض لاحق ہوتی ہیں، اسی طرح ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے ظاہری بیماریوں کے نام رکھے ہیں، خون گاڑھا ہو جائے تو بلڈ پریشر، اگر اس میں کولیسٹرول بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں جی شوگر ہو گئی، مٹھاس بڑھ گئی ہے۔ اس طرح ہم نے مختلف امراض کے نام رکھے ہوئے۔ اسی طرح روحانی دنیا کے جو لوگ ہیں، جو روحانیت کو جانتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ روح کی بیماریوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، اور وہ باقاعدہ اپنی اصطلاح میں بات کرتے ہیں کہ روح کو یہ بیماری لاحق ہے، یہ بیماری لاحق ہے۔ اچھا، اس حقیقت کو ذرا مزید واضح کر کے میں چاہتا ہوں کہ یہ موضوع آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ مجرم لکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے جیم کے نیچے نقطہ نہیں ڈالا، تو لفظ کیا بن گیا؟ محرم۔ زمین و آسمان کا فرق آ گیا، کہاں مجرم اور کہاں محرم۔ اور آپ محرم لکھنا چاہتے تھے کہ یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کے ساتھ ساری زندگی اس خاتون کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ اس کے لیے محرم ہے۔ اب آپ نے اس کے نیچے نقطہ ڈال دیا تو وہ مجرم بن گیا۔ اب محرم کو مجرم ایک نقطے نے بدل دیا۔ ایک نقطہ اگر اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ وہ رشتوں کو الٹ پلٹ دیتا ہے، اب مجھے یہ بتائیے، جھوٹ، بددیانتی، نگاہ کی خیانت، دھوکہ بازی، فراڈ، کسی کا حق مارنا، کسی سے غلط بیانی کرنا، کسی کو ڈاج دینا، یہ اتنی بڑی بڑی بیماریاں کیا ہماری روح کو بیمار نہیں کرتی؟ ایک نقطے میں اتنی تاثیر ہے تو کیا یہ اتنے بڑے بڑے جرموں میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہے؟ چند لقمے ہم اپنی ضرورت سے زائد کھا لیں تو ہمارا جسم اعتدال کی حد سے نکل کر بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس روح کو اللہ نے اپنا نور قرار دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ فرماتا ہے آدم کے اندر میں نے اپنی روح ڈالی، نور خدا بندی ہے روح، تو کیا نور خدا بندی پر ہمارے عیوب کا اثر نہیں آتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم بھی بیمار ہوتا ہے اور روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ اچھا، اب جسم کا علاج ہم ڈاکٹر سے، ہم طبیب سے، حکماء سے، ماہرین امراض سے کرواتے ہیں۔ تو جس طرح ماہرین امراض سے ہم اپنے ظاہری بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ روح کی بیماریوں کے ماہرین بھی ہیں جو روح کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ اچھا، اس کو یہاں 1 منٹ کے لیے اس گفتگو کو ٹھہراتے ہیں۔
علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم ظاہری اور ایک ہے علم باطنی۔ قرآن کریم نے دونوں قسموں کو بیان کیا۔ علم ظاہری کیا ہے؟ حرف کو پڑھا دینا، یہ علم ظاہری ہے۔ اس کا تلفظ سکھا دینا، اس کا ظاہر کا معنی سمجھا دینا، یہ علم ظاہری ہے۔ بہت بڑا کمال ہے۔ ایک بندہ پڑھتا ہے الف لام میم، تو وہ صحیح نہیں تلفظ کر رہا، استاد اسے سمجھاتا ہے الف لام میم، یہ صحیح تلفظ نہیں۔ اب اس نے اس کا تلفظ بھی صحیح کروایا، اسے بتایا کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی کہانی ہے، اس کا ظاہری معنی کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک ظاہری علم ہے جو اس نے سمجھا دیا۔ اور علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی علم ہے۔ اب ظاہری علم پڑھانے کے لیے استاد لازم ہے۔ ہماری مادری زبان پنجابی ہے، لیکن آپ کو اگر پنجابی میں ایم اے کرنا پڑ جائے، ماسٹر کرنا پڑ جائے، آپ کو پنجابی میں بی اے کرنا پڑ جائے، تو آپ تو ماں کے پیٹ سے پنجابی آئے ہیں، تو کیا آپ پنجابی پڑھ جائیں گے؟ استاد کے بغیر پنجابی نہیں آئے گی آپ، حالانکہ آپ کے خون میں یہ پنجابی ہے، ماں کے شکم سے پنجابی بن کر آپ آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پنجابی کے لیے آپ کو استاد چاہیے جو آپ کو ظاہر کا تلفظ، ظاہر کا معنی اور ظاہر کا علم سکھائے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن اردو قومی زبان ہونے کے باوجود استاد کے بنا سمجھ نہیں آتی۔ اب جس طرح ظاہری علم کے لیے استاد لازم ہے، اسی طرح باطنی علم کے لیے بھی استاد لازم ہے۔ اب قرآن کریم مناسب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جن مناسب اور مقاصد کے لیے، اور جو مناسب دے کر جن مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا کیا یعلمہم الکتاب والحکمہ، محبوب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ کتاب پڑھائیں، یہ ایک ڈیوٹی بتائی گئی، کتاب پڑھائیں۔ یعلمہم الکتاب، آپ کتاب پڑھائیں، والحکمۃ، اور صرف کتاب نہیں پڑھانی بلکہ کتاب کے باطنی علوم بھی اپنے غلاموں کو سکھانے ہیں۔ اب دو منصب بتائیے، ظاہری علم بھی پڑھانا ہے، باطنی علم بھی پڑھانا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ظاہری علم بھی لازم ہے اور باطنی علم بھی ضروری ہے۔ اب اگر میری بات کو آپ سمجھ گئے کہ جسم بیمار ہوتا ہے تو ظاہری ڈاکٹر چاہیے، روح بھی بیمار ہوتی ہے، علم ظاہری پڑھنا ہے تو استاد چاہیے، استاد کے بنا ظاہری علم نہیں آ سکتا، اور باطنی علم پڑھنا ہے تو اس کے لیے بھی استاد چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اب ظاہری علم پڑھانے والے ماسٹر صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، شیخ الحدیث صاحب، یہ ان کے مناسب ہے۔ پروفیسر صاحب، لیکچرار صاحب، ڈین صاحب، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے، یہ ان کے مناسب ہے۔ سادہ سا لفظ بولنے لگا ہوں، باطنی علم کے لیے اور باطنی بیماریوں کی شفا کے لیے جو چاہیے وہ کون ہے؟ بابے، وہ بابے ہیں۔ یہ بابے کی اصطلاح میں نے اس لیے بولی ہے تاکہ جو کہتے ہیں نا بابے شابے کچھ نہیں، آپ کو پتہ چلے بابے بڑی شے ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا بابے بوبے کچھ نہیں ہے،
بابے بہت بڑی چیز ہے، بابوں کے بنا روح کا علاج نہیں ہو سکتا، اور بابوں کے بغیر باطن کا علم نہیں آ سکتا۔ ظاہری علوم کے لیے استاد چاہیے تو باطنی علوم اور روح کے علاج کے لیے بابے چاہیے، اور بابوں کے بغیر یہ علم نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ وقت کا بہت بڑا امام جسے اپنے علوم پر ناز تھا، جو یہ کہتا تھا کہ اس دور میں میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اپنے مدرسے میں بیٹھے ہیں، صحن مدرسہ کے اندر کلاس لگی ہے، دور و دراز سے طلباء بیٹھے سبق پڑھ رہے ہیں۔ ایک بابا آیا، یہ وہ دور تھا جب کتابیں قلمی ہوتی تھیں، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کتابیں، پرنٹنگ کا کام ابھی شروع نہیں ہوا تھا، کچی سیاہی سے کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ اب ایک بابا آیا، وہ مولانا صاحب پڑھا رہے ہیں، بابا آیا، آ کر کہتا ہے مولوی این چیست، اوے مولوی یہ کیا کر رہے ہو؟ اب مولوی صاحب کو اپنے علم پر ناز تھا، فخر تھا، انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، بابے کی حالت دیکھی، بابے کے کپڑے دیکھے، بابے کی خستہ حالی دیکھی، فرمایا این آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ کام ہے جس کا تجھے پتہ نہیں، تو نہیں جانتا یہ کیا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اب اس کو اپنے علم پر فخر تھا مولانا صاحب کو، انہوں نے بابے کی حالت دیکھی اور کہا بابا این آست کہ تو نمی دانی، یہ وہ کام ہے جو تجھے نہیں پتا۔ بابے کو غصہ آ گیا، بابا آگے بڑھا، مولوی صاحب کے سامنے جتنی کتابیں پڑھی تھیں اس نے اٹھائی اور مدرسے کے صحن میں پانی کا تالاب تھا، ساری کتابیں پانی میں پھینک دی۔ اب مولانا صاحب کے طوطے اڑ گئے کہ یہ تو قلمی نسخے تھے، یہ تو سارے گئے، ختم ہو گئے، میرا علم تو سارا گیا، اب میرے پلے تو کچھ بھی نہ رہا، یہ تو سارا میں نے یہاں لکھا ہوا تھا، اب میں کہاں سے لاؤں گا علم؟ اب جو طلباء بیٹھے تھے انہوں نے یہ بے ادبی دیکھی، انہوں نے بابے کو پکڑ لیا اور بابے کو مارنے لگے۔ بابے نے کہا خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، مارنا مت، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا تم نے ہمارا علم ضائع کر دیا، سارا علم پانی میں ڈال دیا، وہ تو سیاہی اور پانی ایک ہو جائے گا، قلمی نسخے ہیں۔ اب بابا جی پانی میں اترے، جا کر کتابیں اٹھائی، ہاتھ پر جھاڑی تو کتابوں کے اندر سے مٹی اڑ رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کتاب کو نہیں لگا تھا۔ اب وہ مولوی صاحب جو فقہ کے ماہر تھے، جو حدیث کے ماہر تھے، جو اصول حدیث کے ماہر تھے، جو فن تفسیر کے ماہر تھے، جنہیں منطق فلسفے پر ناز تھا اور جنہیں یہ فخر تھا کہ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے اس وقت، اب وہ حیران ہوئے کہ یہ علم کون سا ہے کہ کتابیں پانی میں ڈالو اور قطرہ پانی کا بھی نہ لگے، وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا بابا جی این چیست، بابا جی یہ کیا ہے؟ اب بابے نے کہا این آست کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، جو تیرے پاس تھا نا وہ تو میرے پاس نہیں ہے نا، تو نے یہی کہا تھا نا مجھے، اب جو میرے پاس ہے یہ تیرے پاس نہیں ہے۔ اب بابا جی یہ کہہ کر چل پڑے، مولانا صاحب نے ساری کتابیں چھوڑی اور بابا جی کے پیچھے چل پڑے۔ بابا جی یہ علم دے دو مجھے، کتابیں پانی میں جائیں تو قطرہ نہ لگے، وہ بابا جی یہ علم مجھے پڑھا دو، وہ بابا جی پڑھا دو۔ اب بابے کا منہ آگے ہے، مولانا صاحب پیچھے جا رہے ہیں۔ بابا جی جنگل میں پہنچ گئے، جا کر بیٹھ گئے۔ اب مولانا صاحب بابا صاحب کے سامنے بیٹھ گئے، ان کے پاؤں دبانے لگے، منت و سماجت کرنے لگے۔ پھر روح کا علاج کیا بابے نے، روح کی بیماریاں دور کی بابے نے۔ اب جب بابے نے روح کی بیماریاں دور کی نا تو پھر مولانا صاحب بولے
مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس و تبریز نہ شد، کہ مولوی اتنی دیر تک مولانا روم نہیں بنتا جتنی دیر تک کسی شمس تبریز جیسے کا غلام نہیں بنتا۔ جی جو کہتے ہیں نا کہ بابے بوبے کوئی چیز نہیں، اصل میں کیا مقصد ہے؟ اصل میں مقصد یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد، ان کے بڑے، ان کے پچھلے سارے یہ کام کرتے آئے بابوں والا۔ اب آ کر اس نسل کے درمیان کیا ہے؟ یہ ہیں مستشرقین، یہ وہ لوگ ہیں جو مستشرقین ہیں، امت کے درمیان کیا تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، امت کو راہ غاز سے بھٹکانا چاہتے ہیں، امت کو تھڑکانا چاہتے ہیں، امت کو سیدھی راہ سے بہکانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ امام مالک کا مشہور قول ہے، اور امام مالک کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ امام مالک اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر 13 سال حدیث پڑھائی ہے، حضور کے روضہ انور کے سائے میں بیٹھ کر 13 برس حدیث پڑھائی، اس کا نام امام مالک ہے۔ جس کو میرے نبی نے مہر لگائی کہ یہ میری مسجد کا محدث ہے، جس کی تصدیق میرے نبی نے خود کی ہے، اس امام مالک کی بات کرنے لگا۔ وہ امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ من علم الفقہ ولم یتصوف فقد تنفق، جس نے فقہ پڑھی اور تصوف نہ پڑھا، کسی بابے کے پاس نہ گیا، وہ منافق ہے۔ یہ امام مالک کا قول ہے، ملا علی قاری نے اس کو نقل کیا ہے اور بہت ساری کتابوں میں یہ ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فقط تنفق، وہ منافق ہے، ومن تصوف ولم یتفقہ فقط تزندق، اور جس نے تصوف سیکھا لیکن فقہ نہ پڑھی، قرآن و حدیث نہ پڑھا، فقہ نہ پڑھی لیکن تصوف سیکھ گیا، وہ فرماتے ہیں وہ زندیق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ فقہ بھی ضروری ہے، تصوف بھی ضروری ہے، دونوں علم ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس نے فقہ پڑھی تصوف نہ پڑھا وہ منافق ہے، اور جس نے تصوف پڑھا فقہ نہ پڑھی وہ زندیق ہے۔ ومن جمع بینہما فقد تحقق، جس نے دونوں علموں کو جمع کیا وہی محقق بنا۔ یہ امام مالک کا قول ہے۔ اب یہ جو لوگ بابوں کا انکار کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں داتا کوئی شے نہیں ہے، بابا فرید کوئی شے نہیں ہے، علی معین الدین چشتی اجمیری یہ بابے بوبے کوئی شے نہیں ہے، وہ اصل میں یہ مستشرقین ہیں، یہ امت کو راہ ہدایت سے بہکانے والے لوگ ہیں، یہ امت کو تھڑکانے والے لوگ ہیں۔ ان کے پچھلوں نے سارے نے یہی کام کیا کہ وہ بابوں کو مانتے آئے ہیں، اب یہ نئے اٹھے ہیں جو بابوں کا انکار کر رہے ہیں، ورنہ ان کے آباء و اجداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، یہ سب بابوں کو ماننے والے تھے، ان کے اپنے دادا پردادا بابے تھے، اب یہ انکار کر رہے ہیں بابوں کا۔ تو جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اس طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے، جس طرح ظاہری علم لازم ہے اسی طرح باطنی علم بھی لازم ہے۔ تو ظاہری علم کے لیے استاد چاہیے تو باطنی علم کے لیے بھی تو استاد چاہیے نا، کہ اس کے لیے استاد نہیں چاہیے، اس کے لیے بھی استاد چاہیے۔ اچھا، اب یہ مستشرقین کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ امت کو تھڑکانا چاہتے ہیں ہدایت سے، اور وہ کیسے؟ امت کو تشکیک میں ڈالنا چاہتے ہیں، شک میں۔ اب اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں ایک بندہ داخل ہو جائے، آئے، وہ بندہ کہے جی 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ اچھا، جن لوگوں جو بڑے سیانے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ تو کہیں گے نہیں بھائی یہ غلط کہہ رہا ہے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ جو پرانی عمر کے بزرگ ہیں
سن رسیدہ لوگ ہیں وہ دیکھیں گے اس کی طرف، اچھا شاید ممکن ہے یار کوئی نواں علم آ گیا ہو، 2 اور 2 5 ہوتے ہو، وہ شک میں پڑ گئے۔ اچھا اب اگر کہنے والے بندے نے سر پر دستار بھی باندھی ہو، جبہ بھی پہنا ہو، پھر آپ کہیں گے دیکھنے والے کو یار یہ تو بڑا معزز سا بندہ لگتا ہے، یہ اگر کہہ رہا ہے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو کوئی بات ہے۔ اچھا وہی جبے والا، وہی دستار والا داڑھی کو کنگا کر کے بن سبر کر خوشبو لگا کر ممبر پر آ جائے اور ممبر پر ہاتھ قرآن میں رکھ کر کے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو پھر آپ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ یار اسی دی سوں تے نہیں نہ توڑ سکتے، وہ اسی دے قرآن دا انکار تے نہیں کر سکتے، ایک قرآن چک کے کہندا پیا کہ 2 تے 2 4 ہوندے، کوئی گل تے ہے بچ پیچھے۔ اب شک میں پڑ گئے۔ صدیوں سے آپ 2 اور 2 4 پڑھتے آئے ہیں، صدیوں سے گنتی کا یہی اصول ہے، لیکن وہ صدیوں سے جو گنتی تھی اس میں شک ڈل گیا۔ اب ہر بندہ تحقیق میں شروع ہو گیا، کوئی باہر بیٹھا ڈھابے پر شروع ہے، وہ یار 2 اور 2 5 ہوتے ہیں یا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں؟ وہ کہتا نہیں، وہ بے وقوف آدمی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ نہیں یار، آج ممبر پر بیٹھ کر قرآن اٹھا کر انہوں نے کہا ہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ تو شک پڑ گیا یا نہیں؟ شک پڑ گیا نا۔ اب ہوا کیا؟ امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، دوسرا کہتا ہے یار غلط کہتا ہوتا تو قرآن تو نہ اٹھاتا، وہی ممبر پر بیٹھ کر غلط کرتا اور مسجد میں بیٹھ کر غلط بیان کرتا، وہی داڑھی رکھ کر غلط کہہ رہا اور سر پر دستار باندھ کر اور جبہ پہن کر غلط بیانی کر رہا، وہ یار یہ بندہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اب امت شک میں پڑ گئی، جبکہ صدیوں سے 2 اور 2 4 آ رہے تھے۔ یہ لوگ اصل میں امت کے اندر تشکیک پیدا کر رہے ہیں، شک پیدا کر کے امت کے نوجوانوں کو ہدایت کے راستے سے تھڑکا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں۔ یہ تشکیک، اور میرے آقا اسی بات سے ڈرے تھے۔ صحیح حدیث سے پاک ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اپنی امت کے اس عالم سے سب سے زیادہ خطرہ ہے جو ہدایت کے راہ سے بہک جائے گا۔ یہ حدیث ہے مسند امام احمد کے اندر، امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کے اس عالم سے سب سے زیادہ ڈر ہے جو ہدایت کے راہ سے تھڑک جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ خود نہیں تھڑکے گا، وہ اور بہت ساروں کو خراب کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے ظاہری جسم کو علاج کی ضرورت ہے تو باطن کو بھی علاج کی ضرورت ہے۔ اچھا اب آئے نتیجے کی طرف آتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ ہر ایرے غیرے سے دوائی لے لیتے ہیں یا کسی ماہر سے؟ ایرے غیرے سے دوائی تو نہیں نہ لیتے آپ پہلے جا کر بورڈ پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ واقعی MBBS ہے، یہ واقعی ان امراض کا ماہر ہے، یہ واقعی یہ بندہ قابل ہے۔ اچھا اس کے باہر بورڈ بھی لگا ہو کہ MBBS ڈاکٹر ہے، آپ پھر بھی کہتے ہیں مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے، یار اس کے مقابلے میں فلاں ڈاکٹر زیادہ ماہر ہے، فلاں جو ہے وہ زیادہ ماہر ہے۔ اب آپ ظاہر کے علاج کے لیے ماہر ترین ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ مجھے شفا جلدی مل جائے، ٹھیک ہے؟ اور باطن کے علاج کے لیے آپ ہر ایرے خیرے کے پاس جائیں گے، وہاں بھی کسی ماہر کی ضرورت ہے، وہاں بھی تو کسی ماہر کی ضرورت ہے نا، وہاں بھی تو کسی ماہر کی ضرورت ہے۔ اچھا ظاہری علم پڑھانے والے سارے برابر نہیں ہوتے۔ ایک استاد ہوتا ہے اس کا میتھ اتنا اچھا نہیں ہوتا، ایک استاد ہوتا ہے اس کی فزکس اچھی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ فزکس کا استاد ہوتا ہے، وہ میتھ کا استاد ہوتا ہے لیکن اس کی اچھی نہیں ہوتی ہے۔
اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ہوتا ہے، اس کی فزکس اور میتھ اچھی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں استاد یہ بھی میتھ کا ہے، لیکن وہ استاد جو میتھ کا ہے نا وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے، اس کے سمجھانے کا انداز وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے سوال کو گھول کر میرے دماغ میں بٹھا دیا، مجھے بلا دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو استاد میتھ صحیح نہیں پڑھا سکتا، اب اس کی وجہ سے آپ اچھے کو برا تو نہیں نہ کہیں گے کہ اس کو بھی برا کہیں گے۔ اگر ایک استاد میتھ اچھی نہیں پڑھا رہا اور دوسرا اچھی پڑھا رہا ہے تو آپ ایک برے کی وجہ سے سارے اساتذہ کو برا کہیں گے؟ نہیں، ایک ہے جو نہیں صحیح پڑھا رہا، باقی صحیح پڑھا رہے، آپ انہیں صحیح کہیں گے۔ تو اگر آج کے دور میں کوئی باطن کا علاج کرنے والا غلط نکل آیا، اگر کوئی صحیح راستے پر نہیں ہے، اگر کوئی دنیا دار بن گیا، اگر کوئی دنیا کمانے لگا، گدی بیچنے لگا، اگر وہ اپنی مسند نشینی کو غلط استعمال کرنے لگا، تو آپ اس کی وجہ سے سارے بابوں کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اس ایک کو برا کہنا جو راہ راست سے بھٹک گیا ہے، اس کی وجہ سے آپ سارے بابوں کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے یاد رکھنا، جسم ظاہری کے علاج کے لیے جس طرح ڈاکٹر چاہیے، اسی طرح باطنی امراض کے لیے بھی اللہ کے اولیاء کی ضرورت ہے، جن کو بابے کہا جاتا ہے۔ اور نہیں ہے تو آپ دیکھ کر آزما کر دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ میرے نبی سے ثابت ہے۔ اب آخری بات عرض کرنے لگا ہوں تاکہ یہ مضمون آپ کے لیے مزید واضح ہو۔ فتح مکہ ہوا تو حضرت ابو مخزورہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا۔ ابھی حضور مکے میں داخل ہوئے، ابو مخزورہ سامنے آ گئے، حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا پڑھو کلمہ۔ ابو مخزورہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب میرے اذان کا وقت ہو گیا، میرے آقا نے فرمایا ابو مخزورہ ادھر آؤ، اذان دو۔ اب کلمہ تو ابھی پڑھا ہے، ابھی تو دین سیکھا ہی نہیں، ابھی تو اسلام سیکھا ہی نہیں، تو اذان کہاں سے آنی ہے؟ عرض کی حضور میں نے تو ابھی کلمہ پڑھا ہے، مجھے تو اذان آتی نہیں ہے۔ اب سرکار نے انہیں اپنے آگے کھڑا کر لیا، فرمایا میں آہستہ کہتا ہوں تم اونچی کہتے جاؤ۔ اب سرکار نے اپنا چہرہ مبارک ابو مخزورہ کے کان کے پاس رکھا، حضور فرما رہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو مخزورہ کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب حضور اذان ابو مخزورہ کو آہستہ آہستہ کہہ رہے، وہ تھے بلند آواز سے کہہ رہے۔ جب گئے نا اشہد ان محمد رسول اللہ پر، تو میرے آقا نے فرمایا کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو مخزورہ نے کہا، لیکن وہ آواز میں گرج نہیں تھی، وہ محبت جو ظاہر ہونی چاہیے تھی نا کہ میں نے کلمہ پڑھا اور میرے لیے فخر کی بات ہے، حضور مجھے اذان سکھا رہے ہیں، تو وہ جو ہونا چاہیے تھا نا دل میں ایک تڑپ، وہ تڑپ نہیں نکلی۔ اب سرکار نے فرمایا پھر کہو، انہوں نے پھر کہا، سرکار نے فرمایا پھر کہو، انہوں نے پھر کہا، وہ تڑپ نظر نہیں آئی۔ اب میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک ابو مخزورہ کے سینے پر نہ زور سے مارا، مار کر کہا اب کہو۔ اب ابو مخزورہ کا حال یہ تھا کہ مکہ کی وادی وادی میں آواز جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ باطن کی بیماری نکل گئی۔ جب میرے نبی نے ہاتھ پھیرا سینے پر تو سینے کی ساری بیماریاں دھل گئی۔ اب اندر سے آواز آئی کہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ سچا کلمہ پڑھا ہے، یہ جو پیچھے کھڑے ہیں یہ اللہ کے رسول ہے۔ اب ابو مخزورہ کی آواز کا عالم یہ تھا کہ سارے مکے میں آواز گونج رہی تھی۔ مکے کے لوگ چھتوں پر چڑھ کر سننے لگے، او یار یہ کون بندہ ہے جس کی آواز اتنی اونچی ہے کہ گھر گھر میں آواز آ رہی ہے؟ تو جب لوگوں نے دیکھا تو وہ ابو مخزورہ تھے، کیوں کہ پیچھے رسول اللہ کھڑے ہو کر خود کلوا رہے تھے۔ تو بات ہے یہ کہ جس طرح ظاہر کے جسم کے علاج کے لیے ماہر کی ضرورت ہے،
اسی طرح باطن کے علاج کے لیے بھی کسی بابے کی ضرورت ہے۔ یہ بابے شابے ایویں نہیں جو کہتے ہیں بابے شابے ایویں، اصل میں یہ ہے کہ وہ امت کو تھڑکانا چاہتے ہیں۔ یہ بابے شابے بڑے کام والے ہیں۔ ان بابوں نے کیا کیا کمال کیے، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا۔ خواجہ سلیمان تونسوی تونسا شریف کے اسٹیشن پر اترے، ان کو کہتے ہیں پیر پٹھان، پیر پٹھان۔ اب سنا بابے کیا کرتے ہیں، پیر پٹھان تونسا شریف کے اسٹیشن پر اترے، کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آئے، سامنے سے ایک نوجوان بڑا خوبصورت، بڑا سونا، بڑا چٹا، بڑا گورا سامنے سے آ رہا تھا، دور سے دیکھا۔ اب کیا کہتے ہیں، یا اللہ اتنا سونا بندہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اب پیر پٹھان اپنے دل میں کہہ رہے ہیں، او اللہ پاک ایڈا سونا منڈا بھی جہنم میں جائے گا۔ اب پیر پٹھان نے تو دل میں کہا نا، جب وہ نوجوان پیر پٹھان کے بالکل برابر آیا نا، قدموں میں گر گیا اور کہتا کیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ وہ غیر مسلمان تھا، وہ غیر مسلم تھا، پیر پٹھان کے قدموں میں گر گیا، کہتا جی مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کی دل کی دنیا کس نے بدلی، وہ بابے پٹھان نے۔ آپ کہتے ہیں نا بابے شابے کوئی نہیں، بابے شابے ایڈی وڈی چیز ہے کہ جس تے اتے نظر پہ دیں اُدی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے۔ بابوں کا یہ کمال ہے، یہ بابے ایسے نہیں ہیں اگر کوئی غلط نکلے تو اس کی وجہ سے سب کو غلط مت کہو۔ ایک میتھ پڑھانے والا استاد اگر کمزور ہے تو اس کی وجہ سے سارے میتھ پڑھانے والوں کو برا نہیں کہتے، کمزور کو کمزور کہو، بہترین کو بہترین کہو۔ اگر آج کوئی دنیا دار نکل آیا تو اس کو دنیا دار کہو، لیکن جن بابوں نے دین پھیلایا وہ بابے بڑی شے ہے، یہ نہیں ہے کہ بابے کوئی شے نہیں ہے، انہوں نے بڑا کام کیا ہے دین کے لیے۔ آج داتا علی اجمیری کا کام ہے، بابا فرید الدین کا کام ہے، معین الدین چشتی اجمیری کا کام ہے، سلطان العارفین کا کام ہے، محدث اعظم پاکستان کا کام ہے۔ ان بابوں نے ہی تو دنیا کو، بھٹکتی ہوئی دنیا کو راہ راست پر لایا تھا۔ تو اس لیے اللہ بھی فرما رہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور ہر صورت میں، کسی صورت میں تمہیں موت اس حالت میں نہ آئے مگر تم مسلمان ہونے چاہیے۔ اللہ مجھے